اردو کہانی تجربہ۔ ایک گاؤں کا نوجوان دوسرے گاؤں کسی کام سے گیا۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے اس کو پیاس لگی تو دور سے ایک کنواں نظر آیا۔ وہ چلتے چلتے اس کے پاس پہنچا، دیکھا تو وہاں کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ اس نے سوچا کوئی مرد ہوتا تو میں پانی مانگ لیتا، ایسا نہ ہو کہ میں کسی لڑکی سے پانی مانگوں اور وہ مجھے غلط سمجھ کر شور شرابہ کر کے پٹوا دے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نازک سی خوبصورت لڑکی اس سے تھوڑا قریب آ کر بولی، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ دیکھ نہیں رہے لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ نوجوان نظریں نیچی کر کے بولا، میں مسافر ہوں، پیاس لگی تھی، کنواں نظر آیا تو پانی پینے آ گیا، پر قریب آیا تو کوئی مرد نظر نہیں آیا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے پانی مانگوں، کوئی مجھے غلط سمجھ کر برا بھلا بول کر پیاسا ہی نہ بھگا دے۔ لڑکی کو اس کی شرافت اور سادگی بہت پسند آئی، بولی اچھا ٹھہرو میں پانی لاتی ہوں۔ وہ مشکیزے میں پانی لائی اور لڑکے نے ہاتھ منہ دھو کر پانی پیا اور لڑکی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ لڑکی نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ لڑکے نے بتایا کہ میں فلاں گاؤں کا ہوں اور اس گاؤں میں جان محمد صاحب کے پاس کسی کام سے آیا ہوں۔ لڑکی ہنستے ہوئے بولی، ارے یہ تو میرے چچا ہیں، آپ جانتے ہیں انہیں؟ لڑکا بولا نہیں، کسی نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ مسجد کے برابر میں جو دکان ہے اس سے پوچھنا، وہ پہنچا دے گا۔ وہ بولی بس میرے برتن بھر گئے ہیں، میں گھر ہی جا رہی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ ایک برتن لڑکے نے زبردستی اٹھا لیا اور راستے میں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ یہ ملاقات محبت میں بدل گئی۔ لڑکے نے ان صاحب کا پیغام دیا اور ملاقات کر کے شام کو گھر لوٹ آیا۔ پھر لڑکی کے چچا کے ساتھ کاروبار شروع ہو گیا اور اس بہانے آنے جانے لگا اور لڑکی سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب لڑکے نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ میں جان محمد کی بھتیجی سے شادی کا خواہش ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، رشتہ لے کر جاؤ۔ خیر گھر والے کافی سمجھانے کے بعد چلے گئے۔ جب ان سے بات کی تو انہوں نے منع کر دیا کہ دوسرے گاؤں میں شادی نہیں کریں گے۔ جان محمد نے بڑے بھائی کو سائٹ پر لے جا کر مشورہ دیا کہ لڑکا اچھا، شریف اور کچھ پڑھا ہوا بھی ہے، میرا مشورہ تو ہے کہ رشتہ کرنے میں کوئی برائی نہیں، باقی آپ دیکھ لیں۔ بڑے بھائی کا دل نہیں تھا، اس لیے اس نے ٹالنے کے لیے ایک شرط رکھ دی کہ فلاں دن آپ 20 نوجوان بندے اور 10 عورتیں بارات لے کر آ جائیں۔ بارات میں بوڑھا کوئی نہیں آئے گا، اس دن میں اصل شرط بتاؤں گا، کامیاب ہو گئے تو بیٹی کی رخصتی دے دوں گا، ناکام ہو گئے تو خالی واپس جانا۔ گھر والے واپس آ گئے اور سب کو یہ بات بتائی۔ ایک چھوٹے سے قد کا بوڑھا جو ذہین تھا وہ بولا کہ مجھے لگتا ہے وہ ناتجربے کار نوجوانوں سے ضرور کوئی عقل کا گیم کرے گا، آپ جب جاؤ تو مجھے کسی پوٹلی یا صندوق وغیرہ میں ساتھ لے چلنا تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو مشورہ دے سکوں۔ نوجوان منہ بنانے لگے کہ یار چاچا کو کون اٹھائے پھرے گا۔ دوسرے بزرگ بولے، بیٹا لے جاؤ، پرانا تجربہ کام آ سکتا ہے۔ ایک نوجوان بولا ٹھیک ہے یار لے چلتے ہیں۔ خیر بارات پہنچی، لڑکی کے والد نے گنتی کی، ٹھیک ہے 20 کے 20 جوان ہیں، بوڑھا کوئی نہیں ہے۔ عورتوں کو زنان خانے میں بھیج دیا اور نوجوانوں کو پانی وغیرہ پلایا، آرام کے لیے جگہ دی۔ نوجوانوں میں سے لڑکے کا بھائی بولا، جناب وہ کیا شرط ہے جو پوری ہونے پر دلہن کی رخصتی دیں گے اور ناکامی پر خالی ہاتھ واپس جانا ہوگا؟ لڑکی کے والد نے شرط بتائی کہ دیکھو جوانوں، تم 20 لوگ ہو، میں 20 بکرے ثابت بنوا کر پیش کروں گا، اگر تم نے وہ سب کھا لیے تو رخصتی دوں گا، ورنہ واپس چلے جانا۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یار ایک بندہ ایک بکرا کیسے کھائے گا۔ وہ انتظام کرنے چلا گیا۔ جوان پریشان تھے کہ اب تو خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ دولہے کا منہ بھی لٹک گیا تو ٹین کے صندوق کے سوراخوں میں سے بوڑھا بولا، میاں پریشان نہ ہو، کان قریب لاؤ۔ جو قریب بیٹھا تھا اس نے کان قریب کیا تو بوڑھا بولا، دیکھو اپنا اپنا بکرا نہیں کھا پاؤ گے، پہلے ایک کو سب کھانا، پھر دوسرے کو سب مل کے کھانا، اس طرح آرام سے 20 بکرے کھا جاؤ گے۔ جب بکرے آئے تو جوانوں نے ایسے ہی کیا اور 20 بکرے کھا گئے۔ یہ دیکھ کر لڑکی کا والد بولا، بیٹی کی رخصتی تو میں کرنے کا پابند ہوں، بس مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی پرانا چاول آیا ضرور ہے، وہ کہاں ہے؟
یہ قیمتی مشورہ کوئی تجربے کار ہی دے سکتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ تم لوگ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہو اور ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہو۔ ایک نوجوان نے صندوق کھولا تو بوڑھا باہر آیا اور ہنستے ہوئے بولا، میرا بکرا کہاں ہے؟ یوں لڑکے کو اپنی پسند کی لڑکی مل گئی اور ہنسی خوشی رخصت ہو گئے۔ یہ پیغام ان نوجوانوں کے لیے ہے جو تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد اپنے بزرگوں کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کے قیمتی مشوروں کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، یہ آپ کا دور نہیں ہے۔ دور کوئی بھی ہو، تجربہ انسان کو بہت ٹھوکریں کھا کر حاصل ہوتا ہے۔ ان تجربوں سے فری میں فائدہ حاصل کرنے میں ہی بھلائی ہے۔